فاسألوا الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لاتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نیک کاموں پر دوڑتے ہیں، یہ لوگ لائق ہیں۔ لائق مین جیسے ہم کہتے ہیں نا، یہ بچہ میرا بڑا لائق ہے، جی اچھا ہے کاموں میں، ٹھیک ہے۔ یہ والی آیت ہے اور ایک جو ہم نے ایک دن پہلے جو آیت سنی تھی، ان دونوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کامل ایمان والے کی، سچے مومن کی 9 نشانیاں بیان کی۔ یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی ہم کامل ایمان والے ہو جائیں تو کامل ایمان والے کیسے ہوں گے، یہ 9 باتیں ہمیں اختیار کرنی پڑیں گی تو ہم سچے مومن ہو جائیں۔ رات کو عبادت میں قیام کرنا، یعنی تہجد پڑھنا، نماز پڑھنا، جو فرائض نماز ہے ان کا خیال رکھنا، رات کا ایک حصہ عبادت میں گزارنا قیام کے علاوہ، یعنی تہجد کے علاوہ بھی کچھ عبادت کرنا، رات کے وقت قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ تعالیٰ اور آخرت پر کامل ایمان رکھنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، نیکیوں میں سبقت لے جانا، یعنی بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر آگے حصہ لینا۔ اس بات کا انتظار نہ کرنا کہ کوئی ہمیں کہے کہ بھائی تم یہ کام کر لو تو ہم کریں، نہیں، ہم خود بڑھ چڑھ کر نیکی کے کاموں میں حصہ لیں۔ برائی سے منع کرنا، نیکیوں میں سبقت لے جانا، نیکی کو اختیار کرنا، یہ ساری جو نشانیاں ہیں یہ کامل ایمان والے کی ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور وہ جو بھلائی کریں ان کا حق نہ مارا جائے گا اور اللہ کو معلوم ہے ڈر والے۔ یہ والی جو آیت ہے یہ خاص حضرت عبداللہ بن سلام ان کے حق میں نازل ہوئی کہ جب یہ ایمان لائے تو یہودیوں نے کہا کہ بھئی تم نے تو جو ہے وہ غلط جگہ ایمان قبول کر لیا، اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ لیا۔ تو اس پر ان کی دل کی تسلی کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ آپ کا جو حق ہے وہ بالکل مارا نہیں جائے گا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے ہیں تو اس کی شان و عظمت جو ہے وہ آپ خود دیکھ لیں گے۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وہ جو کافر ہوئے ان کے مال اور اولاد ان کو اللہ سے کچھ نہ بچائیں گے اور وہ جہنمی ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ یہ آیت مبارکہ بنی قریظہ اور بنی نذیر اور ابو جہل ان کے حق میں نازل ہوئی کہ یہ چونکہ یہ جو 2 قبیلے تھے یہودیوں کے یہ بھی بڑے مالدار تھے اور ابو جہل چونکہ سردار تھا تو یہ بھی بڑا مالدار تھا، تو یہ بات اکثر کہتے نظر آتے تھے کہ بھئی ہمیں کیا پریشانی ہے، یہ جو آخرت سے یہ مسلمان ڈراتے رہتے ہیں تو ہمارے پاس تو بڑا مال ہے، ہم تو اپنا مال دے کر بچ جائیں گے، یا ہماری اولادیں جو ہیں یہ ہمیں بچا لیں گی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کسی کا مال یا کسی کی اولاد تمہیں اللہ کی بارگاہ سے بچا نہیں سکتی جب تک تم خود ایمان والے نہیں ہو جاتے، اور ایمان لانے کے بعد بھی کامل ایمان والے نہیں ہو جاتے تو یہ چیزیں تمہارے کسی بھی کام کی نہیں ہیں۔ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون۔ اس دنیاوی زندگی میں جو خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس ہوا جیسی ہے
جس میں شدید ٹھنڈ ہو، وہ ہوا کسی ایسی قوم کی کھیتی کو جا پہنچے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، تو وہ ہوا اس کھیتی کو ہلاک کر دے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ آیت دو طرح سے اپنا مفہوم رکھتی ہے، ایک تو کافر کے حق میں اور ایک ریاکار کے حق میں۔ کافر کے حق میں کیسے کہ کافر چاہے دنیاوی زندگی میں جتنے بھی نیک اعمال کرے، صدقات و خیرات کرتا ہے، وہ چیریٹی کرتا ہے، وہ جناب بڑی ویلفیئرز بناتا ہے اور بڑی بڑی جناب وہ اس طرح کے معاملات کرتا ہے، اس کا اس کو دنیاوی زندگی میں صرف اتنا فائدہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر اس کو دنیا میں ہی دے دے گا، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں کسی بھی قسم کا۔ اور دوسرا یہ اپنے اندر یہ معنی رکھتی ہے یہ آیت مبارکہ کہ ریاکار جو ہے وہ کیا کرتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے، صدقات و خیرات کرے گا، نمازیں پڑھے گا، تہجدیں پڑھے گا، اذانیں دے گا، یا جتنے بھی نیک اعمال کرے گا۔ یہ ایسی مثالیں دی گئی ہیں جو حرمین طیبین میں کئی لوگ ایسے ہیں جو مطلب بلا معاوضہ کئی عرصہ تک اذانیں دیتے رہے، اور ان کے بارے میں جب وہ اس دنیا سے جانے لگے تو بے ایمان ہو کر مرے۔ حرمین میں اذان دینے والے کا کیا مقام ہوگا، لیکن جب دنیا سے جانے لگا تو بے ایمان ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ بعض اعمال جو ہیں وہ بعض اعمال کو اکارت کر دیتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کوئی نیک کام کریں ہم، کافر کا جو معنی میں نے بیان کیا وہ تو کفار کے ساتھ ہے، وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم جو مسلمان ہیں، مسلمان ہو کر بھی ہم اپنے نیک اعمال بہت سارے کرتے ہیں، لیکن نیک اعمال کرنے کے ساتھ ہم اپنے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ضائع کیسے کرتے ہیں؟ دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے وہ 27 سال پانچوں نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں ادا کرتے رہے۔ 27 سال بعد ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کی ایک نماز کی رکعت رہ گئی، پہلی صف بھی چھوٹ گئی اور ایک رکعت بھی رہ گئی۔ جب پچھلی صف میں کھڑے ہوئے تو ان کو بڑی شرم آئی کہ یار میں تو جناب اتنے عرصے سے پہلی صف میں کھڑے ہو رہا تھا اور آج میری پہلی صف بھی چھوٹ گئی، ایک رکعت بھی چھوٹ گئی، مجھ سے مسبوق ہو گیا میں۔ تو جب یہ بات آئی تو انہوں نے سوچا کہ یار بڑی مطلب شرمندگی ہوئی کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس کی آج پہلی صف چھوٹ گئی۔ تو جب یہ خیال ان کے ذہن میں آیا تو پھر فوراً ہی خیال آیا کہ کیا میں یہ ساری نمازیں لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا رہا، اللہ کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھی؟ تو اب اس بندے نے ساری نمازیں دوبارہ قضا واپس کی۔ اگرچہ یہ معاملہ ایک الگ ہے کہ ان پر قضا بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی، لوٹانا ان پر بنتا تھا یا نہیں، لیکن ان کا تقویٰ دیکھیں۔ اور ہم اپنی نمازیں، اپنی عبادتیں، اپنی ریاضتیں، اپنی ہر چیز دوسروں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ نہ پہنچے تو یہ ذہن میں فوراً خیال ہوتا ہے کہ یار ساتھ کے نمازی کیا کہیں گے، یار آج جناب فلاں صاحب نہیں آئے، فلاں صاحب نہیں آئے، فلاں صاحب، کیا آپ ان فلاں صاحب کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں؟ اگر ان کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں تو ان کو اپنے گھر ہی لے جایا کریں، بھائی گھر میں جا کے دکھا دیں کہ میں کتنی نمازیں پڑھتا ہوں۔ اس طرح نہ کریں، اپنی ہر عبادت میں پیش نظر کس کو رکھیں؟ اپنے رب کریم، اس کی رضا کو سامنے رکھیں کہ یہ دیکھیں ہر کام میں، ہر جو بھی نیک کام کرنا چاہیں اس میں اپنے پیارے اللہ کی رضا کو سامنے رکھیں کہ یہ کام کرنے سے اگر اللہ راضی ہوتا ہے تو وہ کر دے، اور اگر اس کام کو کرنے سے اللہ راضی نہیں ہے تو اس کام سے بچ جائیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔